السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ایک ہجری، یہ رحمت اور برکتوں بھرا یہ درود شریف جو روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے اور روح کے نور میں اضافہ کرتا ہے، یہ ایک روحانی وظیفہ ہے۔ آئیے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ اس کے ساتھ ایک کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ ذکر کرنے والا کلمہ ہے، اس کی بہت سے فضائل حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں۔ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ دونوں کو ملا کے ایک یہ درود ہجری اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ کے یہ کلمات، اس سے یہ روحانی وظیفہ یہاں پہ بزرگان دین نے بتایا ہے، وہ کیسے میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ یہ جو درود ہجری ہے وہ خضر علیہ السلام کی زبانی ہے۔ خضر علیہ السلام کو موت نہیں آئی، وہ تا قیامت تک اس دنیا میں گھوم رہے ہیں اور مصیبت زیادہ لوگوں کو راہ دکھا رہے ہیں۔ تو حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے کہ درود خضر جو ہے یہ خضر علیہ السلام کی زبانی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو بتانے کے لیے ابھی یہاں وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ درود خضر کا اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا، اس کے بارے میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ یہ اصل میں ایک بہت چھوٹا سا درود ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، یہ بالکل چھوٹا سا درود شریف ہے، تو اس کے فضائل بہت بڑے ہیں۔ یہ جو درود شریف ہے یہ روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور جب روحانی طاقت بڑھتی ہے تو یہ جو 5 وقت نماز پڑھنے والا معمولی سا آدمی ہے یہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود یہ درود خضر جب وہ پڑھتا ہے تو یہ ایک وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی روحانی طاقت میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ آسمان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی روح پاک جو ہے اتنے مضبوط ہو جاتی ہے، اور دماغ کی حالت اور دل کی حالت بہت ہی نورانی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ درود اولیاء اللہ کے اکثر معمول میں رہا ہے، بے شمار اولیاء نے اسے پڑھا ہے۔ خاص کر حضرت میاں شیر محمد شرق پوری عارف کامل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ درود کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی درود پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ درود الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب غلام بن جاتا ہے، اور دنیا
اور آخرت میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اور سکون قلب کی دولت سے کیا کہنا، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ بزرگان چورا شریف حضرت بابا فقیر محمد سوراہی اور ان کے سجادہ نشین حضرات کے معمول میں یہی درود کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ پھر سے ایک بار یہ درود شریف میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ اس درود شریف کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے صحابہ پر سلام اور درود بھیجا، یعنی یہ بات پوری ہو چکی ہے، یہ بیان اس میں آتا ہے۔ پہلے میں آپ کو اس درود کھجری کا وظیفہ اور فضائل بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ درود کھجری خاص کر کے تہجد کے وقت پڑھنے کا وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کو 100 بار پڑھنا ہے، درود شریف 100 بار اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو تسبیح ہے یہ بھی 100 بار تہجد کے نماز میں اس کے بعد میں آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکے تو پھر فجر کے نماز میں یہ وظیفہ پورا کر دیں اور آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی مشکل سے مشکل پریشانی اور مشکل سے مشکل بلا اور زابر سے زابر خطرناک دشمن بھی 41 دن میں ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، آپ کی حالت سدھر جاتی ہے، آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں، آپ کی ہر ایک ضرورت جو ہے پوری ہوتی ہے، ضرورت کون سی محسوس ہوتی ہی نہیں۔ کاروباری مسئلے ہیں، کارخانہ بند ہے، دکانداری بند ہے، پریشانی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، ساہوکاروں کے تقاضے ہیں اور اس سے جینا مشکل ہو کے بیٹھا ہے، تو آئیے گھبرائیے نہیں، اس درود کھجری کو تہجد کے وقت پڑھیے 100 بار۔ یہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ وظیفہ 41 دن تک کرے، لیکن ابھی جو بزرگان دین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے فوائد انہیں 11 دن کے اندر اندر ہی دکھائی دینے لگے اور ان کے مسئلے حل ہونے لگے۔ یعنی اگر کوئی ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 10 دن صبح شام دوپہر میں 3 بار لیا کرو، اور جب 2-3 دن ہی گزر جاتے ہیں تو آپ کی بیماری چلی جاتی ہے، آپ تندرست بن جاتے ہیں، اس طرح کا یہ حال ہے۔ یہ جو دوائی ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کو پرسکرپشن دیا جاتا ہے 41 دن کا، لیکن بزرگان دین کی کتاب میں آتا ہے کہ اس کے فوائد 11 دن کے اندر اندر نازل ہوتے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو آپ کو پھر سے میں بتاتا ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز یعنی سو کے اٹھنے کے بعد تقریباً 1، 1:30، 2 بجے یا 3 بجے یا فجر کے اذان کے پہلے تک آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو یہ جو وظیفہ ہے، یہ درود کھجری میں یہ جو درود شریف ہے، یہ آپ کو 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں یہ جو
سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ جو ذکر بتایا گیا ہے یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ اس ذکر کی بھی بہت سے فضیلتیں حدیثوں کی کتابوں میں آتی ہیں کہ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ جو ذکر ہے یہ پیش کیا جاتا ہے اور آپ کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف درود خجری ہی آپ اگر پڑھتے ہیں تو وہ بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ دوائی بھی ملا لی جائے، کون سی؟ یہ سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ 100 بار پڑھنے کی، یہ بہت بڑا کام نہیں ہے، یہ بس 15 سے 20 منٹ کا کام ہے، اور آپ پھر دیکھتے رہیے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کا نور کس طرح نازل ہوتا ہے، اور آپ کی روح آسمان کو چھونے کے لیے نکل پڑی ہے باہر، آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ کو یہ جو روحانی طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، روح کی نور جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اصل میں یہ دنیاوی فائدے کے لیے بنائی گئی چیز نہیں ہے، یہ روحوں کی فائدے کے لیے بنائی گئی چیز ہے، جس میں سے انسان اپنے آپ اپنی دنیاوی زندگی سدھار لیتا ہے۔ ویسے تو دین اسلام کے کتابوں میں یہ طرح طرح کے درود شریف کی بھرمار ہے، لیکن سب سے افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی ورد کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور مجھے بھی یہ وظیفہ روزانہ تہجد کی نماز کے بعد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری روحوں کو نورانی بنائے، مضبوط بنائے، طاقتور بنائے، اور ہماری روحوں کو پاک کریں، نورانی کریں، اور ہماری زندگی تو اپنے آپ بن جائے گی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ دعا، یہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں، تو اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی، اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین، انشاء اللہ۔ اللہ حافظ۔